تیسرا جو جھوٹ اس حوالے سے بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن مسجد نبوی میں اذان اور جماعت معطل رہی، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس کو پیش کرنے والا اگر کوئی اہل حدیث ہے یا نام نہاد توحید کا دعوے دار ہے، نام نہاد توحید کے دعوے دار سے مراد میری انجینئر مرزا محمد علی صاحب ہیں، وہ بھی ان واقعات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کی حرمت پامال 3 دن جناب وہاں اذان جماعت نہیں ہوئی۔ اسحاق جھالوی صاحب بھی اس طرح کے واقعات بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پامال کی۔ 3 دن مدینہ شریف پر تباہ کیا گیا، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لیڈر پیشاب ممبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی۔ 3 دن تک مسجد نبی میں گھوڑے باندھے وہاں پر پیشاب کرتے رہے اور مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی۔ تو وہ جب یہ بیان کرتے ہیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب، تو کتنی بڑی خیانت ہے یا کتنی بڑی جہالت ہے ان کی، شرم نہیں آئی ان کو کہ یہ روایت جہاں جہاں بھی موجود ہے اس کا ایک ٹکڑا انہوں نے ہضم کر لیا ہے، کھا پی لیا چپ کر کے، اور دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ خاص ایک مقصد کے لیے رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ جب یہ روایت ثابت نہیں ہے تو آپ اسے پیش کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر آپ اسے پیش کرتے ہیں تو پوری حدیث کو کیوں نہیں مانتے، پوری روایت کیوں نہیں مانتے؟ اس کی پہلی سند جو ہے وہ سنن دارمی میں موجود ہے 94 نمبر پہ۔ سعید بن مسیب سے منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب حرہ کے دنوں میں یہ معاملات پیش آ گئے، واقعہ حرہ پیش آیا، تو مسجد میں ہی رہے وہ، کیونکہ لڑائی ہو رہی تھی، فتنہ تھا، فساد تھا، تو وہ مسجد کے اندر ہی رک گئے، اور کوئی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا تھا کیونکہ مسجد کو تو بند کیا ہوا تھا۔ اب دیکھیں سعید بن مسیب تو مسجد میں موجود ہیں، لوگوں کو انہوں نے روکا ہوا تھا، ان کے بقول، یہ جو جھوٹی روایتیں پھیلانے والے ہیں ان کے بقول اہل شام نے مدینہ والوں کو روک دیا کہ مسجد نبی میں نماز نہیں پڑھنی، 3 دن نہ مسجد میں اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی۔ اچھا، اس روایت میں کیا ہے یہ سعید بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں۔ سعید بن عبدالعزیز وہ کہتے ہیں کہ جب حرہ کے دن آئے نا تو لم یؤذن فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، 3 دن مسجد نبی میں اذان ہی نہیں ہوئی، اور سعید بن مسیب جو ہے وہ مسجد نبی کے اندر ہی رہے۔ وکانا لا یعرف وقت صلاۃ الا بہمہمۃ یسمعها من قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اذان کے وقت کا پتہ کیسے چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے انہیں آواز آ جاتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے قبر سے آواز آ جاتی تھی اذان کی، تو انہیں پتہ چلتا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز پڑھ لیتے۔ اچھا جی، ہم پوچھتے ہیں نام نہاد توحید کے دعوے داروں سے، محمد علی مرزا صاحب سے بھی، کہ کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ سعید بن مسیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ سعید نماز کا وقت ہو گیا پڑھ لو؟ تو جھوٹو جب اس بات کو نہیں مانتے ہو تو دوسرا جھوٹ کیسے مان لیتے ہو؟ سند تو ایک ہی ہے۔ اچھا، یہ سند بھی ثابت نہیں ہے۔ سعید بن عبدالعزیز التنوخی 90 ہجری میں پیدا ہوئے اور واقعہ حرہ جو ہے 63 ہجری میں پیش آیا۔ 90 ہجری میں وہ پیدا ہوئے ہیں، 63 ہجری میں یہ واقعہ پہلے پیش آ چکا ہے، تو اتنے سال پہلے کا واقعہ کس سے سنا ہے سعید بن عبدالعزیز نے؟ انہوں نے تو نہیں بتایا، کسی جھوٹے نے بتایا ہوگا، اس طرح کی بات گھڑی ہوگی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جھوٹا ہے، اور انہوں نے اس روایت کو آگے بیان کر دیا، تو سند منقطع ہے، روایت ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری سند الطبقات الکبریٰ میں آتی، ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الطبقات الکبریٰ، جلد 5 صفحہ 132 ہے، اس میں سند اس طرح آتی ہے کہ طلحہ بن محمد بن سعید اپنے والد محمد بن سعید سے بیان کرتے ہیں کہ کانا سعید بن المسیب ایام الحرۃ فی المسجد لم یبایع ولم یبرح وکان یصلی معهم الجمعۃ ویخرج الی العید وکان الناس یقتتلون وینتهبون وهو فی المسجد لا یبرح الا لیلا الی لیل قال فكنت اذا حانت الصلاۃ اسمع اذانا یخرج من قبل القبر۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب یہ فتنہ ہوا، لوگ لڑ رہے تھے، میں مسجد کے اندر ہی رہ گیا، تو جب نماز کا وقت ہوتا تو مجھے قبر سے اذان کی آواز آتی تھی، تو یہاں تک کہ لوگ امن میں آ گئے اور دوبارہ نماز اذان اور باجماعت نماز شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے تک میں مسجد میں رہا، لوگ نہیں آتے تھے، لیکن مجھے قبر نبوی سے اذان کی آواز آتی تھی۔ یہ بھی جھوٹی روایت ہے، محمد بن عمر واقدی کذاب ہے، محمد بن عمر واقدی کذاب ہے۔ اسی طرح طلحہ اور اس کا والد محمد بن سعید، یہ دونوں جو ہیں وہ مجہول ہیں، ان کی کوئی معتبر توثیق ثابت نہیں ہے۔
صرف امام ابن حبان نے سکار میں ذکر کیا ہے، لیکن ان کا اس طرح توثیق کرنا معتبر نہیں ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ یہ بھی جھوٹی روایت ہوئی۔ تیسری روایت اس حوالے سے ہے، وہ بھی طبقات الکبریٰ میں ہے، جلد 5 صفحہ 100۔ اس میں بھی سعید بن مسیب سے ہی بیان کیا گیا۔ عبد الحمید بن سلیمان ابو حازم سے بیان کرتے ہیں، اور ابو حازم سعید بن مسیب سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے وہ دن یاد آتے ہیں، حرہ والی راتیں، میں مسجد میں تھا، مسجد میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وَإِنَّ أَهْلَ الشَّامِ لَيَدْخُلُونَ زُمَرًا زُمَرًا، اہل شام جو ہے نا وہاں آتے تھے گروہ در گروہ، اور وہ کہتے تھے انظروا الی ھذا الشیخ المجنون، اس پاگل بڈھے کو دیکھو، نعوذ باللہ، کہ یہ ادھر مسجد میں کیا کر رہا ہے، مسجد میں نہ نماز ہوتی نہ جماعت ہوتی، یہ ادھر بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے مسجد میں بیٹھنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اذان جماعت وغیرہ، جماعت ہوتی ہے تو گھر چلا جائے، ادھر کیوں بیٹھا ہے، نعوذ باللہ، یہ انہوں نے کہا۔ تو وما یاتی وقت صلاۃ الا سمعت اذانا فی القبر، سعید بن مسیب سے منسوب ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان کی آواز آتی، پھر ثم تقدمت فاقمت فصلیت، میں آگے بڑھتا، اقامت کہتا، نماز پڑھتا، وما فی المسجد احد غیری، میرے علاوہ مسجد میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس میں عبد الحمید بن سلیمان ضعیف راوی ہے، عبد الحمید بن سلیمان ضعیف راوی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا 3 روایتیں اس حوالے سے تھیں، تین روایتیں تھیں، تینوں کی تینی جھوٹی اور ضعیف ہیں، منکر ہیں، کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ اور ان تینوں روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان آنے والی بات موجود ہے۔ کیا انجینئر مرزا صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے اذان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے کے سعید بن مسیب کو بتاتے، آپ اذان دیتے اور سعید بن مسیب وہاں نماز پڑھتے، کیا یہ مانتے ہیں؟ یا کوئی اہل حدیث عالم جو اس روایت کو سنی سنائی بیان کرتا رہا ہوگا نا؟ ظاہر ہے کہ اگر کسی اہل حدیث عالم نے کتاب کھول کر خود پڑھا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ یہ روایت بیان کرنے سے تو میرے گلے میں یہ بھی پڑنے والی ہے بدعت، ایک غلط اعتقاد پڑنے والا ہے، تو پھر وہ اسے اگر صحیح سمجھتا تو لوگوں کو بتاتا بھی کہ حرہ والے دنوں میں یہ ایک کرامت سعید بن مسیب کی ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اذانیں کہتے رہے۔ یہ اگر بیان نہیں کیا یا اس کو جھوٹا سمجھا ہے تو دوسرے جھوٹ کو کیوں پھیلایا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ سنا سنایا تھا، روافض اور نیم روافض اور اس طرح کے لوگوں نے اس طرح کی جھوٹی روایتیں لوگوں میں پھیلائیں، اور اسی طرح وہ سنی سنائی کئی باتیں بعض عالم بھی ان کو صحیح سمجھنے لگے اور آگے پھیلانے لگے، اور بعض لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر اس طرح کی باتیں بیان کی۔ ہمیں یہی حسن ظن ہے کہ ان کو علم نہیں تھا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ باتیں بالکل صحیح ہیں، اسی لیے انہوں نے آگے بیان کر دیں۔ لیکن اب ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جب حقائق ان کے سامنے آئیں گے تو یہ جو کم از کم 3 جھوٹ ہے نا واقعہ حرہ کے بارے میں، ہم کہتے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اب ہمارا موقف اور ہمارا مذہب یہ ہے، اور انشاءاللہ ہماری ساری زندگی اس کے لیے وقف ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کا ہم دفاع کرتے ہیں، اس طرح علماء اہل حدیث کا، محدثین کا، مفسرین کا ہم دفاع کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایک مشن ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی اور محدثین اور اہل الحدیث علماء کے بارے میں بھی جو غلط فہمیاں لوگوں میں وہ ہم نے دور کرنی ہے انشاءاللہ۔